بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. دو تین عنوان پر کچھ باتوں کا مذاکرہ. سب سے پہلے گزشتہ جمعہ میں بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے آئی تھی کہ قیامت کے دن جو ہولناک منظر ہوگا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خوش نصیب بندے بھی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس حدیث میں کل 7 افراد کا ذکر ہے جن کو میدان محشر میں عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی. ان میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جو انصاف کرتا ہو. اگر بڑا عہدہ ملا ہے، بادشاہ بنا ہے تو رعایا کے ساتھ انصاف کرے. قوم کا ذمہ دار ہے تو قوم کے ساتھ انصاف کرے. جو ذمہ داری چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو کہ بڑے پیمانے پر ہو. گھر کا ذمہ دار ہے تو گھر کے ہر فرد کے ساتھ اس کا معاملہ انصاف کا ہو. تمام اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے. بیٹی کے ساتھ اور بہو کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرے. دوسرا وہ شخص ہے جس نے جوانی سے لے کر موت تک اللہ کی عبادت میں وقت گزارا ہے. خاص طور پر جوانی میں جس نے اللہ کی عبادت کی ہو، کیونکہ یہ طغیانی کا دور ہوتا ہے، سرکشی کا دور ہوتا ہے، جذبات کا ابال ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کی عبادت میں سارے تقاضے دبا کر کے لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن میدان حشر میں عرش کے سائے تلے اس کو جگہ عطا فرمائیں گے. تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، جیسے موبائل میں اٹکا رہتا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میسج دیکھنے کا انتظار رہتا ہے، نہیں دیکھے تو بے چینی ہوتی ہے. ایسے ہی مسجد کے ساتھ اس کا قلب تعلق پیدا کر دے. نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے اور انتظار کے ساتھ پڑھے. ابھی ایک نماز سے فارغ نہیں ہوا، چاہے اپنے مشغلے میں مشغول ہو گیا، مگر اس کو دوسری نماز کا انتظار ہے کہ کہیں میری صف اول نہ چھوٹ جائے، کہیں میری تکبیر تحریمہ نہ چھوٹ جائے، کہیں میری جماعت نہ چھوٹ جائے. چوتھا وہ شخص ہے کہ آپس میں محبت رکھے تو اللہ کے لیے، جمع ہو تو اللہ کے لیے، اور جدا ہو تو بھی اللہ کے لیے. یعنی کوئی خاص مقصد وابستہ نہ ہو، دنیاوی کوئی غرض نہ ہو، بس فلاں سے محبت ہے تو اللہ کے لیے. بہت سارے لوگ اس لیے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں بھی عزت مل جائے گی. یہ بھی غلامی کی ایک ذہنیت ہے. آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے، کسی بڑے سیاستداں کے سامنے ٹھہر کر کے اس کا فوٹو اپنے ساتھ لیتے ہیں. بھئی وہ مقام تم حاصل کرو نا، کب تک غلامی کی زندگی گزارو گے؟ دنیا کو اللہ نے اسباب کے تحت چلایا ہے، تو ہر مقام عزت کا انسان حاصل کر سکتا ہے. تو تعلق میں دنیا کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہونی چاہیے. فلاں مالدار سے میرا تعلق اس لیے ہے کہ میرا مالی نفع ہو جائے گا، میری مالی حالت درست ہو جائے گی. نہیں، محبت ہے اگر کسی سے صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مل رہے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں. اسی مرتبہ جدائیگی کی بھی باری آتی ہے. ایک بندہ دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہے، اپنوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، یا افتراق ہو رہا ہے، جدائیگی ہو رہی ہے تو اللہ کے لیے. بچہ مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ماں باپ چھوڑ رہے ہیں، کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں. تو ملنا بھی اللہ کے لیے ہو اور جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہو.
छठा वो शख्स है, 5वें नंबर का वो शख्स है जिसको मनसब वाली, जमाल वाली, हुस्न वाली औरत अपनी तरफ माइल करे और वो बंदा कह दे इन्नी अखौफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को भी क़यामत के दिन अर्श के साए तले जगह अता फरमाएंगे। छठे नंबर पर वो शख्स है जो सदका करे इतनी खुफिया तरीके से कि दाएं हाथ से सदका दे रहा है, बाएं हाथ को भी पता नहीं कि उसने क्या दिया, कितना दिया। ये एक ताबीर है, मतलब सदका दे रहा है तो अल्लाह की रिजा के लिए दे रहा है और अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए दे रहा है। जब अल्लाह के लिए दे रहा है, अल्लाह को मालूम हो गया, बस बात खत्म। जरूरतमंद को सदका क्यों दिया जाता है? बंदा किसी की कोई जरूरत नहीं पूरी कर सकता, जरूरतें पूरी करने वाले अल्लाह है। बस वो अल्लाह की रजामंदी को, अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए दे रहा है। तो बस अल्लाह को मालूम हो गया, अगर इस अंदाज का कोई सदका करता है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको अर्श के साए तले जगह अता फरमाएंगे। सदका ये बहुत बड़ी बलाओं से भी बचाने वाली है। आज हम ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम सुन रहे हैं जिनका पहले जमाने में तसव्वुर भी नहीं था। ऐसे ऐसे हादसात में लोगों की मौत हो रही है कि अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कसरत से हादसात का वुको, आप सब ने वो खबर सुनी होगी, हैदराबाद के 42 लोग मक्का से मदीना जाते हुए, खैर जिनको अल्लाह ने वाकईतन साहिब दिल बनाया है वो इस नजर से देखते हैं, ये खुश नसीब लोगों की मौत है। मक्का से सारे अमाल से फारिग होकर दुरूद शरीफ का विर्द अपनी जबानों पर सजाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की जियारत के इश्क के साथ मदीना की तरफ जाना और जन्नतुल बकी हमेशा के लिए मदफन बन जाना, ये किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके रिश्तेदारों के अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। आए दिन हम अपने मुल्क के अंदर भी देखते हैं कि ऐसे सड़क हादसा इतनी तेजी से पेश आ रहे हैं। बंदा सुबह घर से गाड़ी से निकला, शाम में जनाजा घर आता है। इसमें एक कोताही हमारी तरफ से भी होती है। ट्रैफिक के जो रूल्स हैं इसको हम नहीं अपना रहे। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई हुकूमत ऐसा कानून बनाती है जिसमें अवाम का फायदा है और उनको नुकसान से बचाना है, इस कायदे को पर अमल करना फर्ज है। इंसान की ड्राइविंग और पार्किंग से उसके अखलाक का पता चलता है। आज हमारी सड़क पर नौजवान कैसे गाड़ी चला रहे हैं, इस अंदाज से गाड़ी चला रहा है, अगर मौत आ गई तो अंदेशा है कि खुदकुशी के गुनाह में वो शामिल हो जाए। यानी लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाना यह भी खुदकुशी के दायरे में दाखिल करने का अंदेशा है। और दूसरों को तकलीफ देना, ऐसी सड़क है जहां लोगों का चलन है, बच्चे चल रहे हैं, नौजवान ऐसे बीच में से गुजर जाता है गोया बिच्छू गुजर गए। पार्किंग के जो उसूल है, ड्राइविंग के जो उसूल है, हम घर से निकले थोड़ा जल्दी निकले और इत्मीनान के साथ अपना सफर हो, सदका और खैरात करके निकले। तो जो कोताहियां हमारी तरफ से होती है वो कोताहियां नहीं होनी चाहिए। और ये दौर ऐसा है कि पता नहीं कब क्या परेशानी आ जाए, इसलिए सुबह उठ करके फौरन अपने हाथ से जो पहला अमल होना चाहिए वो सदके का, चाहे 1 रुपया हो कि 5 रुपये हो कि 10 रुपये हो, घर के डिब्बे में जमा करो। जब एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाए किसी गरीब को दे दो। लेकिन सदका आने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से इंसान को बचा देता। इसलिए फरमाया गया कि जिसने इस अंदाज से सदका किया कि उसके बाएं हाथ को भी मालूम नहीं है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अर्श के साए तले जगह अता फरमाएंगे, क्योंकि ये काम उसने सिर्फ अल्लाह के लिए किया। 7वां शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ صرف اللہ کے سامنے روتا ہے اور اس کی بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس کے گناہ اس انداز سے جڑ جاتے ہیں جیسے ایک سوکھا درخت ہو اور اس کو حرکت کرنے کے بعد سارے پتے اس کے گر جاتے ہیں۔ یہ بھی گناہوں کے جڑنے کی ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بتا دی کہ اگر بدن پر کپ کپی طاری ہو جائے اللہ کے سامنے روتے ہوئے، اس کے سارے گناہ بدن سے اس انداز سے جڑ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے میرے جہنم میں جو بندے جل رہے ہیں ان میں ایسے بندوں کو نکالو جس نے کبھی مجھے یاد کیا ہو اور میرے سامنے کبھی رویا ہو۔ گناہوں کی بدولت اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، نیک اعمال کا ذخیرہ بھی نہیں ہے، مگر کسی وقت اللہ کو یاد کر کے اگر وہ بندہ رویا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کریں گے۔ تو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اگر کوئی بندہ رو رہا ہے، اللہ کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ پانی کی کمی نہیں، 7 سمندروں کا وہ مالک ہے، اس کے بارگاہ میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو بندگی کے آنسو نہیں ہے، عاجزی کے آنسو نہیں ہے۔ اگر وہ کسی انسان کی آنکھ سے اللہ کی یاد میں نکل جاتے ہیں، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ یہ وہ 7 خوش نصیب افراد ہیں۔ اللہ کرے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اللہ ان 7 بندوں میں شامل فرما لے۔ ہمارے بارے میں، پوری امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دینے کا فیصلہ فرما دے۔